السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہیں۔ ہم نے تاریخی سلسلے کو سن لیا اور سمجھ بھی لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر قبیلے جرہم، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل و اولاد، اسی طرح عبد المطلب اور بنو ہاشم کی پوری اولادیں، اس طرح ہوتے ہواتے چلتے چلتے ہم پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت یعنی دودھ پینے کا سال، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے والدہ محترمہ کے ساتھ سفر کرنا مکہ سے مدینہ کی جانب یعنی اپنے ننیال، اور اسی طرح ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا پہلا سفر، پھر دوسرا سفر 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، پھر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش کا دور اور زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اسلام ہم تک اتنے آسانی کے ساتھ نہیں پہنچی۔ جن لوگوں نے بالتفصیل سنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے تو انہیں معلوم ہوگا کہ کتنی مشکلات کا سامنا کیا گیا، کن کن مواقع پر مسلمانوں کو ستایا گیا، مسلمانوں نے کیسے کیسے بڑی بڑی آزمائش کا سامنا کیا۔ تو اسی طرح جس طرح اسلام جو بڑھتا رہا، دن بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا رہا کہ آپ اسلام کی تبلیغ کرتے رہیے، لوگوں تک دین اسلام کو پہنچاتے رہیے، پہلے چھپ چھپ کر، پھر اپنے رشتہ داروں تک، پھر اعلانیہ طور پر۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کو پہنچانے لگے تو دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیاں بھی بڑھنے لگیں۔ لوگ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، کھلم کھلا تو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن جتنا ممکن ہو سکتا تھا اتنا ستاتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے مسجد حرم کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اجڑیاں ڈال دی جاتی تھی، گندگیاں نجاست ڈال دی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیلے پتھر مارے جاتے تھے، کچڑے پھینکے جاتے تھے، راستوں پر کانٹے بچھا دیے جاتے تھے۔ ام جمیل جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، ابو لہب جس نے قہقہ مار کر ہنس ہنس کر مذاق اڑایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس طرح صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعات پیش نہیں آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا اور بنا معجزے کو دیکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اللہ کو ایک مان لیا، بت پرستی کو چھوڑ دیا اور اپنے خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو پیچھے ڈالا، لوگوں کے تکالیف کو برداشت کیا اور اسلام کو قبول کیا، تو ان لوگوں نے بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا۔ یعنی جو لوگ اسلام لے آتے تھے تو انہیں موقع پا کر یہ کفار و مشرکین طرح طرح سے اذیتیں دیتے تھے، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جہاں ممکن ہوا مکہ کی تپتی ہوئی ریتوں کے اندر انہیں لٹا دیا جاتا، گھسیٹا جاتا، ان پر گرم گرم پتھر رکھ دیے جاتے، ان پر ببل کے کانٹے چبائے جاتے، ان پر کوڑے مارے جاتے، درے مارے جاتے، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئی۔ تو سارے لوگوں کے تو واقعات کو اور تاریخ کو سنایا نہیں جا سکتا۔ دردناک، عجیب عجیب کیفیت، لوگوں نے ہجرتیں کی، مکہ کو چھوڑا، وہاں سے چھوڑ کر دور دراز کا سفر کیا۔ یعنی کس خاطر؟ اسلام کی خاطر، اپنے اسلام کو محفوظ رکھنے کی خاطر۔ اتنے آسانی کے ساتھ ہم تک اسلام نہیں پہنچا ہے۔ تو انہی میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آپ نے مشہور واقعہ ہے، بارہا سنا ہوگا اس واقعے کو۔ امیہ ابن خلف الجمحی
یعنی اس وقت کے جو مالدار تھے، متمول تھے، ریچسٹ پرسن تھے، جن کے پاس دولت کا انبار تھا، ہر طرح کے غلام، باندیاں، بکریوں کے ریوڑ، اونٹوں کے ریوڑ، گول کے گول، مال و دولت کا ریل پیل، اتنے مال دولت، اور اسلام سے دور۔ تو اسی میں سے ایک شخص امیہ ابن خلف جمحی تھا، بڑا ظالم، سفاک، بے رحم، بے دل، بے حس انسان، جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عجیب طرح کی اذیتیں دی۔ اس کے پاس بھی کئی غلام تھے اس کے پاس۔ غلام اس دور کے اندر غلام کی خرید و فروخت ہوتی تھی، انسان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ باندھی جس طرح اس زمانے کے اندر نوکر چاکر ہوتے ہیں، آ کر مول مجوری میں کام کرتے تھے، تو اس زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے۔ غلام مول مجوری کیا کرتے تھے، یعنی پرسنلی، یعنی میرے 10 غلام ہیں، وہ میرے پاس کھائیں گے، پیئیں گے، رہیں گے اور میرے پاس کام کریں گے۔ میں جب چاہوں گا ان کو بیچ دوں گا کسی کو پیسوں کے بدلے، پھر وہ اس کے ہاتھ بکیں گے، اس کے ہاتھ بکیں گے۔ اس طرح مارکیٹنگ ہوتا تھا۔ مارکیٹ میں جائیں گے تو غلام بک رہے ہوں گے، آپ پسند کر کے وہاں سے غلام خرید کر لائیں گے، باندی خرید کر لائیں گے۔ تو یہ وہ دور تھا۔ تو امیہ ابن خلف الجمحی کے پاس بھی غلام تھے، تو انہی میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، لیکن وہ کافر، بت پرست۔ جب اسلام دن بدن پھیلنے لگا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے اصولوں کو اور اس کے بنیادی مسائل کو سنا، تو ان کی اس سلیم طبیعت، شریفانہ مزاج، عقل سلیم نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اتنے اچھے مذہب کے ہونے کے باوجود میں بت پرستی کروں، بت پرستی پر رہوں، جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہیں، جنہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ہم ان مورتیوں کے سامنے اپنے سر کو ٹیکیں، اپنے سر کو ان کے سامنے جھکائیں، اپنے آپ کو ان کے سامنے فنا کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ کو ایک مان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء سمجھ لیا، اور اسی دن کو آخری دن اور سب سے بہترین مذہب سمجھ لیا۔ جب یہ خبر پہنچتی ہے کسے؟ امیہ ابن خلف کو، ایک تو مسلمان ہونا اور ساتھ میں یہ بھی سن لینا کہ میرے غلام میں سے، اور غلام کی کیا حیثیت، اس کا ایمان لے آنا کس پر؟ محمد پر، اس کے دین کو قبول کر لینا۔ اچھا، اس وقت میں جو کنورٹ ہو جاتا تھا دین کو چھوڑ کر، جیسا کہ اس دور میں بہت سارے لوگ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب میں، یا دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر اسلام میں آتے ہیں، تو اس دور میں جو کفر و شرک کو چھوڑ کر اسلام میں آتا تھا تو اس کو صابی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ صاد الف با یا، صابی، یعنی دین کو چینج کر دیا، بدل دیا، اس کا مطلب ہے، یعنی کنورٹ ہو گیا، یعنی وہ کفر و شرک کو اچھا سمجھتے تھے، اچھے مذہب کو چھوڑ کر ایک نئے مذہب کی طرف چلے جانا، تو اس کو صابی کہتے تھے۔ جب اسے یہ خبر پہنچی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر و شرک کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کر لیا ہے اور اسلام کو اپنا لیا ہے، تو اس کا خون بالکل کھول اٹھتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے، بالکل اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے، کیسے ہضم بھی کیسے کر سکتا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتا ہے وہ، بلانے کے بعد کہتا ہے یا تو دین چھوڑ دو، یا تو اسلام سے توبہ کرو اور کفر و شرک میں آ جاؤ، بت پرستی میں آ جاؤ، اسی میں تم کو رہا ہے، ورنہ تکلیف کو قبول کرو۔ تکلیف یعنی تم کو جو ایذا پہنچائی جائے گی اس کو قبول کرو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ برملا، کھلم کھلا، بنا ڈرے، نیڈر ہو کر کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا ہوں، اور اس کے علاوہ میں ٹل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا، اور اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جب یہ بہادرانہ جواب اور بنا ڈرے جواب کو سن کر اور زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے غلاموں کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد انہیں کہتا ہے
کہ کل جب صبح کے وقت دھوپ نکلے گی اور جب دھوپ اپنی تپش کو پہنچ جائے گی، یعنی 11-12 بجے کا وقت، 1 بجے 2 بجے کا وقت، یعنی بالکل چلچلاتی دھوپ، اور مکہ کی اور عرب ممالک کی جو گرمی ہے وہ تو مشہور ہے، انسان تڑپ جائے گا، کھڑے نہیں ہو سکتے 2 منٹ تک دھوپ کے اندر، اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں پر۔ اور اس وقت میں تو اور کچھ نہیں، اس زمانے میں تو گھر ہو گئے، ایسیاں ہو گئی، لیکن اس زمانے میں تو اور کچھ نہیں، تپتی ہوئی ریت اور پہاڑ ہی پہاڑ، یعنی گرمی کا اتنی سخت گرمی جس کا کوئی حساب نہیں۔ تو اپنے غلاموں کو کہا کہ اسے لے جاؤ اور گرمیوں کے اندر اس تپتی ہوئی ریت میں اس کے بدن پر ببول کے کانٹے چبو دو، ببول کے کانٹے۔ ہم ذرا سوچیں کہ ایک کانٹا، ایک سوئی لے کر اپنے جسم پر گوبیں اور گوب کر دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تاکہ احساس ہو ہمیں کہ اسلام اتنے آسانی سے نہیں پہنچا۔ آج جو ہم اسے کھلواڑ سمجھ لیے، اسلام کی چیزوں کو نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی بتائے تو اس کا بھی کوئی ویلو نہیں ہوتا، کوئی بتائے تو اسے بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے، پوچھ کر زندگی گزارنے کی صلاحیت ہی ہم سے ختم ہو گئی ہے۔ جب طبیعت خراب ہوتی ہے ہماری تو ہم اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، لیکن اسلام کی چیزوں کو جاننے کے لیے اچھے عالم کی، اچھے جانکار کی تلاش نہیں ہے ہمیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اپنے جسم کی اہمیت ہے، اپنے کیریئر کی اہمیت ہے، لیکن اسلام کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں۔ تو اسلام اتنے آسانی سے ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے، بلکہ ہمیں ایک وراثت میں مل گیا، اور وراثت میں ملی ہوئی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، نو مسلم ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے اسلام کیا چیز ہے، وہ کتنے قدر سے ہم سے زیادہ پابندی وقت ہوتے ہیں ہر چیز کی، اسلام پر عمل کرنے کی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کانٹے چبویا جاتا تھا، ببول کے کانٹے چبو دیے جاتے تھے پورے جسم پر، اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، یعنی کبھی سر کے بل، منہ کے بل، اور کبھی پیٹھ کے بل، دونوں طرف سے لٹا دیا جاتا تھا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، اور ان کے چاری طرف میں آگ لگا دیا جاتا تھا، اور ان کے سینے پر ایک گرم سا پتھر لا کے رکھ دیا جاتا تھا۔ سوچئے کیسی کیفیت، چلاتے تھے، کیا کریں گے، لیکن زبان سے صرف احد احد، یعنی صرف اللہ ایک ہے، بت پرستی کوئی چیز نہیں، صرف اللہ ایک ہے۔ ایسا تو ان کے ساتھ دن بھر ہوتا تھا۔ پھر جب رات کا وقت ہوتا تو ان کو لے کر ایک کوٹری سی، ایک اندھیری سی کوٹری کے اندر، جس میں نہ اجالا، جس میں نہ کوئی ہوے کا آنے کا اندیشہ تک نہیں، گمان تک نہیں، تو اس اندھیری سی کوٹری کے اندر ان کو ایک جنجیر میں جکڑ کر باندھ دیا جاتا تھا، اور پھر باری باری جو غلام تھے وہ آتے تھے، ان کے کمر پر درے مارتے تھے، کوڑا جسے کہہ لیں، کوڑا مارتے تھے، پھر وہ زخم ہو جاتا تھا، پھر اس زخم کو اسی تپتی ہوئی ریت میں دوسرے دن لے کر سلا دیتے تھے۔ سوچئے کیسی تکلیف، تڑپ رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے۔ ایک تو انسان کو ڈائریکٹ مار دینا، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک انسان کو تڑپا کر مارنا، عجیب سی کیفیت، یعنی روزانہ کا یہی معاملہ۔ ایک مرتبہ ورقہ ابن نوفل، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زادے بھائی، ان کا گزر ہوا وہاں سے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے تعبیر بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورقہ بن نوفل کا گزر ہوا وہاں سے، یا تو وہی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، یا انہی جیسے کوئی اور۔ تو وہاں سے گزر ہوا، جب ان کے کان میں آواز پڑی، احد احد احد، پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، قل هو اللہ احد۔ اب کہہ رہے ہوں گے احد کا کیا مطلب؟ تو احد کے مطلب ایک، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہی اللہ جو ایک ہے، احد۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد 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 نکل رہا تھا، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں، صرف احد 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 کہتے تھے۔ جب ورقہ ابن نوفل سنتے ہیں ان کی زبانی تو کہتے ہیں بے شک بخدا اس کے علاوہ کوئی نہیں، صرف وہی اکیلا ہے۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں،
ایسے اسی حالت میں اور کچھ دن گیا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ بلال کے ساتھ ایسی ایسی حرکتیں کی جا رہی، اس انداز سے تکلیفیں پہنچائی جا رہی، صرف اس غرض سے کہ اس نے اسلام لیا ہے۔ اور اس زمانے میں کیا تکلیف ہے ہمیں؟ یہ جو غیر لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اس زمانے میں جس انداز سے اسلام کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچایا گیا، اگر اس زمانے میں ہوتا تو شاید کہ ہم ایمان پر رہتے یا نہ رہتے، کیونکہ ہمارے ایمان کا کوئی گارنٹی نہیں۔ آج فلسطین کے اندر دیکھیے کس انداز سے مسلمانوں کو پریشان، مسلمانوں پر بمباری، خود ہندوستان کے اندر۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اسلام کے ماننے والوں کو تکلیفیں پہنچائے، کیونکہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہاں راحت نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو یہاں راحت دے دے اس کے باوجود بھی تو عافیت والی اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ اصل تو ہماری زندگی آخرت کی زندگی، وہاں اصل راحت ہے۔ یہاں ہم کو تو محنت کرنا ہے، خوب محنت کرنا ہے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی۔ آرام کی جگہ تو ہمارے لیے جنت ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر تھے، ایک بزنس مین تھے، اس وقت بڑے لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے بھی تو اسلام قبول کیا تھا، لیکن جو ان کے ہم پلہ تھے، یعنی بزنس مین کے ساتھ جو تعلقات ہوتا ہے، تو وہ تعلقات کے اندر کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ان کی وقار، عزت، شرافت لوگوں میں ویسے ہی قائم تھی جو اسلام لانے سے پہلے قائم تھی۔ بڑے آدمی تھے، مالدار تھے، اللہ نے ان کو دولت سے نوازا تھا، تجار تھے، بزنس مین تھے۔ تو اس طرح وہ اپنے جو ہم پلہ لوگوں تھے ان کے درمیان میں بھی باعزت تھے۔ تو انہوں نے جب امیہ بن خلف جمحی کے بارے میں سنا اس طرح، تو تشریف لے گئے اس کے سامنے، بات کی انہوں نے۔ اس طرح تجارت کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں بات کرتے کرتے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بات چھیڑ دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات چھیڑا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے، یا یہ بات کہی میرے پاس ایک غلام ہے جو خوبصورت ہے، کہ اس سفید دل والے غلام کو مجھے دے دو جس کا جسم کالا ہے، لیکن میرے پاس ایک سفید جسم والا لیکن جس کا دل کالا ہے، میں وہ غلام تمہیں دے دیتا ہوں۔ ایک بات یہ کہی، یا ایک دوسری بات یہ کہی تھی کہ حضرت بلال کو مجھے دے دو اور میرے غلاموں میں سے جو تمہیں پسند ہو وہ لے لو، یہی بات کہی تھی۔ تو امیہ کا دل خوش ہو گیا، اسے یہ چاہیے تھا کہ ابو بکر کے کسی سمجھدار غلام کو میں لے لوں، میرے ہاتھ لگ جائے، کیونکہ جو سمجھدار ہوتا ہے تو اس کے پاس بھی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، بیوقوف لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے لے کر، اور جس غلام کو حوالے کیے تھے اس کا نام فسطاس رومی غلام تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے لے کر اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں دعاؤں سے نوازا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش ہوئے اور للہ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا، یعنی غلامی کی جنجیر سے نکال دیا، یعنی کئی ثواب کے حامل بنے۔ کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک تو ثواب کے حامل بنے کس چیز کے؟ وہاں سے جا کر چھٹکارا دلایا، کہاں سے؟ اس سے خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور ایک دوسری طرح کہ صرف لائے ہی نہیں بلکہ اللہ کے نام پر کیا کر دیے؟ آزاد کر دیے۔ تو کس طرح اور بھی کئی مسلمان ہیں جنہیں تکلیف پہنچایا گیا، اس سے بھی دردناک طریقے پر آپ سنیں گے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، دل تڑپ اٹھے گا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ یہ اسلام اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم نے اس کو لے کر اس کے احکام پر عمل نہ کر کے اس کو اتنا ہلکا بنا دیا ہے۔
بلکہ اللہ نے دین کو آسان کیا ہے، ہم سمجھ کر اچھے عالم سے پوچھ کر اپنی زندگی کو کیا کریں، گزاریں، اور اپنی آنے والی نسل کو بھی اس طرح صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ انہی باتوں پر میں اپنے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔